بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات پڑھیں اور عبرت لیجیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ جب پیشی ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اے اللہ، کوئی عبادت اس لائق نہیں کہ تیری جانب میں پیش کر سکوں، سب میں عیب اور قصور ہے۔ البتہ تیرے لیے توحید لایا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ تو مضبوط تھا کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، نفع کا مالک تو، نقصان کا مالک تو، مشکل کشا تو، حاجت روا تو، اس لیے میری جانب سے آپ کے لیے توحید خالص کا تحفہ پیش ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا توحید لائے ہو، ذرا وہ دودھ کی رات والا قصہ یاد کرو۔ کیا یاد نہیں کہ تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا تو میں نے لا علمی زہر کی تو اللہ نے خود یاد دہانی فرمائی اور کہا، ایک رات تم نے دودھ پیا تھا، پھر تمہارے پیٹ میں درد ہوا، کیا تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد پیدا کر دیا؟ بتاؤ، درد میں پیدا کرتا ہوں یا دودھ کرتا ہے؟ کیا یہی تمہاری توحید ہے جس کو تم میرے دربار میں پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس میں تو شرک کی آزمائش ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی عمل اور نہ نیکی، نہ ایمان، نہ توحید جو تیری شایان شان ہو، اس لیے معاذ تیرے فضل سے معاف فرما دیں۔ اللہ سے نہ مانگنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بھی سن لیجئے۔ آپ کے دور خلافت میں 18 ہجری میں پورے حجاز عرب میں بڑا سخت قحط تھا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج اور غلے کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلے کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ عرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا اور لوگ آ کر غلہ لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلے کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی کر چلیں، مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی، اور خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں، یاد کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدے کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، بس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کے لیے اجازت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خود باہر تشریف لائے، انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میری طرز عمل پر آپ حضرات کوئی بات بری اور مکروہ دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقاء پانی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہا ہے، پھر بارش ہونے لگی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا، کوئی نبی ولی، کوئی پیر اور فقیر، کوئی مولوی عالم، کوئی شیخ صوفی نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ دستگیری کر سکتا ہے۔